کے دہشت گردوں کے بلوچستان کے 12 مقامات پر بزدلانہ حملے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائیاں، تمام حملے ناکام بنا دیے گئے. دہشت گردانہ کارروائیوں میں فتنۃ الہندوستان کے 58 خارجی ہلاک ہو چکے. 48 گھنٹوں میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 99 ہو چکی ہے. سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے 10 جوان وطن کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. دہشت گردوں نے فوزدار کے بلوچ مزدور خاندان کے 5 افراد کو بھی شہید کر دیا. سیکیورٹی فورسز کا مختلف لوکیشنز پر دہشت گردوں کا تعاقب جاری ہے. کارروائیوں میں مزید دہشت گردوں کی ہلاکتیں اور نقصانات کی بھی اطلاعات. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملانے پر سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں کی پذیرائی. آصف زرداری کہتے ہیں کہ بلوچستان کے امن، شہریوں کے تحفظ اور قومی وحدت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. شہباز شریف بولے پوری قوم کو اپنے 15 شہداء پر فخر ہے. دہشت گردی کی افرید کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. Let me give you a very brief history of Punjab Forensic Lab. It was back in 2009. There was no foolproof system to provide irrefutable evidence against criminals. And I would make this statement with a very heavy heart that killers would go scot-free and justice would be defeated. And government officials, attorneys, experts could not help at all. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا افتتاح کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا قیام اہم قدم ہے. پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی منصوبہ عوام کی بڑی خدمت ہے. ادارے کے قیام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کردار قابل ستائش ہے. زرعی مصنوعات اور ادویات کی شفاف نگرانی کے لیے ریگولیٹری ادارے کا قیام وقت کی ضرورت ہے. My government has funded a massive expansion of PFSA, providing the most modern equipment that you just saw at a cost of 5 billion plus. We have already made 142 high-tech machines operational in phase 1 and 565 machines and equipment pieces are on the way. It will be inshallah completed in the coming months. To ensure justice reaches every doorstep, I am expanding our satellite crime scene units of PFSA from 8 to 38 districts with an investment of 5 billion. عوامی خدمت پنجاب حکومت کا شعار ہے. پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا قیام عوامی خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی 10 سال کی محنت کا ثمر ہے. پنجاب ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے. جرائم پر قابو پانے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال جاری ہے. سیٹلائٹ کرائم سین یونٹس کا دائرہ 38 اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے. میرٹ پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں ہوگا. پاکستان کو جو چیلنجز رہے ہیں وہ کسی اور ملک کو نہیں رہے. پاکستان نے جنگیں لڑی ہیں, پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. پاکستان ہمیشہ جو بھی دوسرے سے ممالک جن کے ہمیشہ پاکستان بری نظر پر رہا ہے, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈاز رہے ہیں, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہمیشہ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا. مار کے حق میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی. دنیا کو پتہ ہے ہمارے جوانوں نے بھارت کے کتنے جہاز گرائے. پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو شرمناک شکست ہوئی. بھارت جھوٹ پھیلا کر پاکستانی اداروں کو بدنام کرنا چاہتا ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں کہ فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے لیے سندھ حکومت اقدامات کر رہی ہے.
مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر یہ ریسکیورز کیوں نہیں تھے. اگر یہ ریسکیورز ہوتے تو کیا یہ وہ جانیں بچانے میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ میرا سوال یہ ہے. ایمرجنسی ایکسیڈنٹس کین ہیپن اینی وے. اس کا تو کوئی انسان ان کے متعلق کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. عوام کے تحفظ کے لیے ریسکیو ادارے فعال کردار ادا کر رہے ہیں. ریسکیو 1122 آج دنیا کی کسی بھی سروس کے ہم پلہ ہو کر خدمت انجام دے رہا ہے. امید ہے مریم نواز کی طرح دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی اس ادارے کی ترقی میں کردار ادا کریں گے. ایسا ادارہ ہر صوبے میں ہونا چاہیے. اگر گل پلازہ حادثے کے وقت ریسکیورز موجود ہوتے تو قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا ریسکیورز کی تقریب سے خطاب. لاہور کے بھاٹی گیٹ مین ہول میں ماں بیٹی کے گر کر جاں بھگونے کا مقدمہ. پولیس نے سخت سیکیورٹی میں 5 ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا. پولیس کی ملزمان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا. عدالت نے پروجیکٹ ڈائریکٹر اصغر سندھو، احمد نواز، دانیال سمیت دیگر ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ملزمان کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی. جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. بھاٹی گیٹ میں ایس پی سی ٹی اور ایس ایچ او قصوروار قرار. انکوائری رپورٹ میں متاثرہ شخص غلام مرتضیٰ پر تشدد ثابت ہو گیا. رپورٹ کے مطابق بلال احمد اور زین عباس نے واقعے کو مس ہینڈل کیا. غلام مرتضیٰ کو 4.5 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا. دونوں پولیس آفیسرز کے خلاف محکمانہ کارروائی سفارش. مرحومہ کے شوہر غلام مرتضیٰ نے کہا کہ داد رسی کے بجائے ایس ایچ او نے تھانے لے جا کر مارا. مجھ سے دونوں کو قتل کرنے کا اعتراف کرواتا رہا. ڈی آئی جی کو علم ہوا تو انہوں نے جونیئر افسروں کو ڈانٹا. وزیر پنجاب مریم نواز کا مشکور ہوں. مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں. پیسوں سے میری بیوی اور بچی واپس نہیں آ سکتے. جو ریسکیو والے تھے انہوں نے صرف پہلا ہول چیک کرنے کے بعد ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتی، یہ فیک کال ہے. جب ریسکیو والوں نے سیڑھی اندر اتاری ہے انہوں نے بیان دیا، اس کے بعد مجھے لے گیا. پھر اس کے بعد میں ادھر ان کے پاس ہی رہا. ایس ایچ او زین عباس وہ مجھے لے، ان کے ساتھ ایک اور بھی تھا، اس کا مجھے نام یاد نہیں ہے. مجھے اور میرے کزن کو لے گئے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ سے ایک بیان لکھوانا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نے نہیں جانا. سنتاس معاہدے کا تنازع، پاکستان کی بڑی کامیابی. عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم. عالمی ثالثی عدالت نے حکم دیا کہ بھارت 9 فروری تک بگلیار اور کنشن گنگا کی آپریشنل لاگ بکس جمع کرائے. ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ وجہ بتانا ہوگی. پاکستان 2 فروری تک واضح کرے کہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے. مزید سماعت 2 اور 3 فروری کو تحقیق میں ہوگی. Today we have an interactive session with DG ISPR. The session was truly valuable and inspiring experience for the student of Gwadar. آج کے سیشن سے جتنے بھی ہمارے جو مس انڈرسٹینڈنگ وہ سارے کلیئر ہو گئے. Today our interaction was with DG ISPR, which was one of the best interaction. DG ISPR نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ انٹریکشن کیا، ہمارے کوشچنس کا جواب دیا، اور جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس تھے اور جو بھی فیکٹس تھے ہمارے سامنے وہ سارا کچھ انہوں نے رکھ دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کی یونیورسٹی آف گوادر میں اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست. ڈی جی آئی ایس پی آر کی یونیورسٹی آف گوادر آمد پر اساتذہ، فیکلٹی ممبران اور طلباء نے شاندار استقبال کیا. ترجمان پاک فوج نے قومی اور علاقائی صورتحال کے حوالے سے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ مفصل گفتگو کی. سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈے کے حوالے سے طلباء کو مکمل آگاہی فراہم کی. In the recent past, Mr. Imran Ahmed Khan Niazi, aged 74 years, reported reduced vision in his right eye. A senior and a qualified ophthalmologist from PEMS Islamabad conducted a complete eye assessment at Adiala jail,
including slit lamp examination, fundoscopy, intraocular pressure measurement, essential laboratory tests, and OCT, that is optical coherence tomography of the retina. بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کے معائنے کی تصدیق. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز اسپتال عمران سکندر نے بانی کے معائنے کی تصدیق کر دی. کہا تمام ضروری ٹیسٹ کے بعد بانی پی ٹی آئی کو کچھ روز قبل پیمز اسپتال لایا گیا. بانی نے دائیں آنکھ میں بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی. بانی کی اجازت سے پروسیجر کیا گیا. سینئر ڈاکٹر نے بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کے ضروری ٹیسٹ تفصیلی طور پر کیے. بانی کی دائیں آنکھ کا سلیٹ لیمپ معائنہ اور فنڈوسکوپی کی گئی. Honestly, to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے 11 ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے مستقل ہونے والے ججز سے حلف لیا. مستقل ہونے والے ججز میں جسٹس حسن نواز مخدوم اور جسٹس ملک وقار حیدر آوان شامل. جسٹس سردار علی اکبر اور جسٹس احسن رضا کاظمی بھی مستقل ہونے والے ججز میں شامل. جسٹس خالد اسحاق, جسٹس ملک اویس اور جسٹس سلطان محمود بھی مستقل ہونے والے ججز میں شامل. پی ڈی ایم اے نے نیا الرٹ جاری کر دیا. ترجمان کے مطابق ہفتے سے منگل تک بارش اور بالائی اضلاع میں برف باری ہوگی. آج سے 3 فروری تک بارشیں ہوں گی اور برف باری بھی ہوگی. سوات, بنیر, مالاکنڈ, بٹگرام, شانگلہ میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان. پنجاب میں بھی بادل برسیں گے. مری گلیات اور گردنواہ میں برف باری کا امکان. بھارتی حکومت کی ناکام سفارتکاری. مودی کے معاشی ترقی کے دعوے زمینی حقائق کے سامنے چکنا چور. عالمی جریدے دی ٹیلی گراف نے مودی کے بدترین دور اقتدار میں بھارت کی ناکام سفارتکاری کا پردہ چاک کر دیا. بھارتی ادارہ جاتی حصص کی فروخت اور امریکی پابندیوں کے باعث مودی نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. بھارت پر بھاری ٹیرف اور امریکی امیگریشن قوانین میں سختی. مودی کے خطے میں تسلط کے خواب پر زوردار تماچا. ایران سے معاہدہ ہوا تو بہتر ہوگا. معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں نتائج بھگتیں گے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا حملے میں استعمال ہونے والے امریکی بحری بیڑے سے بڑا جہاز ایران کی جانب جا رہا ہے. ایران 800 مظاہرین کو پھانسی دینے والا تھا. ایرانی مظاہرین کی سزائے موت رکوائی. میں نے ایرانی حکام کو کہا کہ اگر مظاہرین کو پھانسی دی تو انجام برا ہوگا. یہ دیکھنا ہوگا کہ حالات کس رخ پر جاتے ہیں. امید ہے ایران جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا. امریکی اڈے ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں. حملہ ہوا تو فیصلہ کن جواب دیں گے. ایرانی فوج کے ترجمان نے امریکہ کو خبردار کر دیا. ترجمان ایرانی فوج نے کہا کہ دشمن نے ایک بار پھر کسی امکانہ عمل کا ارتکاب کیا تو ایران فوری رد عمل دے گا. خطے میں امریکی فوجی اڈے اور طیارہ بردار جہاز ہمارے اہداف ہو سکتے ہیں. یہ اڈے ہمارے درمیانے فاصلے کے میزائلوں کی رینج میں ہیں. کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینا ایران کی اولین ترجیح ہوگی.